والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين والحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. اللہ رب العزت جل وعلا الحمد والسلام اور حضور اکرم نور مجسم رحمت عالم احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ خاتم الانبیاء والمرسلین کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ جو کچھ بیان کیا جائے ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ بقرہ کی آیات بینات سلسلہ وار تسلسل کے ساتھ ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ بیان ہو رہی ہے، اور گزشتہ جمعۃ المبارک سورہ بقرہ کی آیت نمبر 182 تک بیان ہو چکا تھا، اور گزشتہ جمعۃ المبارک میں یہ بیان کیا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین کو، مسلمانوں کو، جن کو اللہ تعالیٰ نے مال عطا کیا، اسباب عطا فرمائے ہیں، ان کو رب ذوالجلال نے وصیت کرنے کا حکم فرمایا، اور یہ بتایا گیا تھا کہ شروع اسلام میں اپنے ورثاء کے لیے، والدین کے لیے، قریبی رشتہ داروں کے لیے اپنے مال میں وصیت کرنا یہ فرض تھا، جس طرح اللہ تعالی نے قرآن میں حکم فرمایا تھا
لیکن پھر جب اللہ رب العزت نے ورثاء کے حصوں کو اللہ تعالیٰ نے وضاحت کے ساتھ جب قرآن مجید میں بیان فرما دیا کہ ترکے میں سے کس کس وارث کو کیا کیا حصہ ملے گا، کتنا کتنا حصہ ملے گا، تو ان کے بیان ہونے کے بعد پھر یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ یعنی اب کوئی شخص اپنے مال میں اپنے مرنے کے بعد والدین کے لیے وصیت نہیں کر سکتا، اپنی اولاد کے لیے وصیت نہیں کر سکتا، اپنے ان ورثاء کے لیے کہ جن کو اس کے مرنے کے بعد اس کی مال میں سے، اس کے ترکے میں سے حصہ ملنا ہے شرعی طور پر، ان کے لیے وصیت نہیں کی جا سکتی، اس لیے کہ ان کو تو اس ترکے میں سے اتنا ہی مقدار میں ملے گا جتنا اللہ تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں بیان فرما دیا۔ اس میں نہ کمی کی جا سکتی ہے نہ زیادتی کی جا سکتی ہے، اس لیے کہ یہ حکم الہی ہے۔ اور وصیت کے جو احکام اور طریقہ کار اس کے ضمن میں وہ تمام تفصیل کے ساتھ گزشتہ جمعے بیان کیے جا چکے ہیں۔ اگلی آیت مبارکہ جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 ہے، جہاں سے اللہ تعالی رمضان المبارک کے روزوں کے بارے میں ارشاد فرما رہا ہے، فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، فرمایا کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علیکم کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ جس طرح تم سے پہلے والوں پر ان کو فرض کیا گیا تھا، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ، متقی ہو جاؤ۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے مومنین کو، مسلمانوں کو رمضان المبارک کے روزوں کا حکم ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی نے تم پر روزے فرض کیے ہیں، جس طرح پہلے امتوں پر اللہ تعالی نے روزوں کو فرض کیا کہ ان کے لیے بھی یہ عبادت تھی اور تمہارے لیے بھی عبادت ہے۔ رمضان مبارک کے روزے نبی کریم علیہ السلام کے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمانے کے دوسرے سال یعنی 2 ہجری کو شعبان المعظم کی 10 تاریخ کو اللہ تعالی نے رمضان کے روزوں کا حکم فرمایا اور مسلمانوں کو رمضان کے روزے رکھنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو
ایک ماہ کے روزے عطا کیے گئے کہ ایک مہینہ رمضان المبارک جب چاند نظر آئے تو روزے رکھنا شروع کیا جائے، اور جب چاند نظر آئے تو روزے رکھنا ختم کر دیا جائے۔ تو یہ 29 دن ہیں، 29 دن ہیں، یہ روزے مسلمانوں پر فرض کیے گئے۔ سن 2 ہجری کو رمضان کے روزوں کے لیے حکم آیا۔ اس سے قبل بھی مسلمان روزے رکھا کرتے تھے، اس لیے کہ یہ عبادت کوئی نئی عبادت نہیں، روزے کوئی نئی عبادت نہیں تھی، نہ کوئی اجنبی عبادت تھی۔ یہ سابقہ انبیاء کرام علیہم السلام کی شریعت کا حصہ رہے، اور یہ عبادت پہلے سے چلی آ رہی تھی۔ نماز کوئی اجنبی عبادت نہیں تھی، یہ سابقہ انبیاء کرام علیہم السلام کی بھی شریعت کا حصہ رہی، اور اس میں بھی عبادت تھی۔ زکوٰۃ یہ کوئی نئی یا اجنبی عبادت نہیں تھی، یہ بھی سابقہ انبیاء کرام علیہم السلام میں ان کی شریعت کا حصہ رہی، اور یہ عبادت تھی۔ طریقہ کار مختلف، تعداد مختلف، کہ پہلے انبیاء کرام علیہ السلام کی جو امتیں تھیں، جس طرح بنی اسرائیل کے بارے میں آیا کہ ان کو جو ہے وہ ہفتے والے دن کا روزہ ان کے لیے فرض تھا، ان کے لیے ایک روزہ تھا۔ اسی طرح جب شروع اسلام تھا، جب روزے فرض نہیں ہوئے تھے، روزے سن 2 ہجری کو فرض ہوئے، تو اس سے پہلے جو مسلمان کئی سال رہے، اس میں ایام بیت کے روزے مسلمان رکھا کرتے تھے، یعنی مہینے کی 3 تاریخیں 13، 14 اور 15، یہ اسلامی تاریخیں، ان کے روزے رکھا کرتے تھے مسلمان۔ اسی طرح نمازیں، تو نمازیں جو ہے وہ فرض ہوئیں اعلان نبوت کے 12ویں سال، تو یہ 12 سال کیا لوگ بغیر نماز کے رہے؟ فرض نہیں تھی لیکن نمازیں مسلمان پڑھتے تھے، صحابہ کرام علیہم رضوان نماز پڑھا کرتے تھے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کرتے تھے۔ اس لیے کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ چھوٹے تھے، اور حضور علیہ السلام نے جب اعلان نبوت فرمایا، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں نماز پڑھ رہے تھے۔ حدیث پاک میں ہے کہ آپ نماز پڑھ رہے تھے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ چھوٹے تھے، 8 یا 10 سال کی عمر تھی، تو آپ نے حضور علیہ السلام اور حضرت خدیجہ کو نماز پڑھتے دیکھا، تو آپ نے پوچھا کہ یہ کیا ہے، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو نماز اور اسلام کے بارے میں بتایا اور آپ کو اسلام کی دعوت دی، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے قبول فرمایا اور آپ مسلمان ہوئے۔ تو نماز تھی تو نماز پڑھ رہے تھے۔ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ نماز فرض ہوئی 12 اعلان نبوت کے 12ویں سال، تو اس سے پہلے لوگ کیا کرتے تھے؟ اس سے پہلے بھی نماز پڑھا کرتے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی نماز پڑھا کرتے تھے، صحابہ کرام علیہم رضوان بھی نماز پڑھا کرتے تھے، لیکن وہ فرض نمازیں نہیں تھیں۔ جو فرض نمازیں 5 وقت کی نمازیں جو وقت پر جو فرض کی گئی ہیں، وہ
اعلان نبوت کے 12ویں سال فرض کی گئی، اور اس کے بعد پھر اس کا ایک طریقہ کار، ایک ٹائم ٹیبل جو ہے وہ مقرر کیا گیا کہ صبح و فجر کی ہے، دوپہر ظہر کی ہے، پھر عصر کی ہے، پھر مغرب، پھر عشاء۔ تو یہ ترتیب بات کا مسئلہ ہے، لیکن نماز جو عبادت ہے یہ تھی، روزہ بھی تھا، اور صحابہ کرام علیہم رضوان رکھا کرتے تھے۔ تو یہ پہلی امتوں میں بھی تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہودی جو ہے وہ 10 محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ یہودی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ 10 محرم کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ 10 محرم کو چونکہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کی قوم کو فرعون سے نجات عطا فرمائی تھی، تو اس لیے ہم اس کے شکرانے کے طور پر اللہ کی بارگاہ میں یہ روزہ رکھتے ہیں۔ تو یہ روزہ جو ہے وہ عبادت کے طور پر اللہ کی بارگاہ میں یہ قدیم عبادت ہے، سابقہ انبیاء کرام علیہم السلام کی شریعت کا بھی حصہ رہے۔ تو اس لیے اللہ تعالی نے فرمایا کہ اے مومنو، تم پر روزوں جو ہے وہ روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح کہ تم سے پہلے والوں پر روزوں کو فرض کیا گیا۔ اور کیوں فرض کیا گیا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ، پرہیزگار ہو جاؤ۔ تو یہ روزہ جو ہے وہ انسان کے تزکیے کا سامان ہے، انسان کے لیے جسمانی بھی اور روحانی بھی تقوی کا سامان ہے کہ انسان کے اعمال میں بھی اور انسان کے اجسام کے اندر بھی اس سے پاکیزگی پیدا ہوتی ہے۔ آگے فرمایا کہ ایام معدودات، تو فرمایا کہ یہ تعداد ہے چند دنوں کی، یہ روزے جو ہے یہ چند دنوں کی تعداد ہے۔ فمن کان منکم مریضا او علی سفر، رب ذوالجلال نے فرمایا سو جو شخص ان ایام میں، ان دنوں میں، یعنی جو روزے کے دن ہیں، رمضان کے دن ہیں، ان دنوں میں اگر کوئی بیمار ہو یا کوئی سفر میں ہو، مسافر ہو، تو فرمایا کہ کیا کریں؟ فعدۃ من ایام اخر، تو اس کو چاہیے کہ وہ دوسرے رمضان کے بعد والے دنوں میں اس گنتی کو پورا کرے۔ یعنی مطلب کیا ہے کہ یہ اگر کوئی شخص بیمار ہے یا سفر میں ہے تو وہ ان روزوں کو ترک کرے ان دنوں میں رمضان کے، اور پھر جب رمضان کے بعد جو دن ہیں ان میں اس رمضان کے روزوں کی گنتی کو پورا کرے۔ جتنے رمضان کے روزے بیماری میں چھوٹے، جتنے سفر میں ہونے کی وجہ سے نہیں رکھ سکے، وہ روزے 2 ہیں، 4 ہیں، 5 ہیں، 10 ہیں، وہ رمضان کے بعد جب بیماری سے افاقہ ہو اور سفر سے واپسی ہو تو ان دنوں کو رمضان کے روزوں کی نیت سے اس گنتی کو پورا کیا جائے۔ فعدۃ من ایام اخر، تو دوسرے دنوں میں اس تعداد کو پورا کیا جائے۔ اور فرمایا کہ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ، اور جن لوگوں پر روزے رکھنا دشوار ہو، یعنی بیماری کی وجہ سے، ایسی بیماری ہے کہ جو دائمی ہے، ایسی بیماری ہے کہ جس سے افاقہ جو ہے وہ نہیں ہو سکتا، جس کا علاج ممکن نہیں ہے، تو اس کے بارے میں فرمایا کہ جن لوگوں پر روزے رکھنا دشوار ہو تو فرمایا کہ فدیۃ طعام مسکین، وہ کیا کرے؟ فرمایا ایک مسکین کا کھانا کھلائے، یعنی اس روزے کے بدلے میں، ایک روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو ایک دن کا کھانا کھلائے۔ پھر فرمایا کہ فمن تطوع خیرا فہو خیر اللہ،
پھر جو خوشی سے اس فدیے کی مقدار کو بڑھا کر دے، یہ جو ایک تو اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ جو شخص روزہ رکھنا جس کے لیے دشوار ہو، ممکن نہ ہو، تو وہ کیا کرے؟ ایک مسکین کو ایک دن کا کھانا کھلائے۔ یہ ایک کم سے کم مقدار بیان کر دی، لیکن اس پر فل اسٹاپ نہیں ہے۔ اور یہ میں ابھی آپ کو تفصیل بتاتا ہوں کہ پھر اللہ تعالی نے فرمایا فمن تطوع خیرا فهو خیر اللہ، کہ جو شخص اس فدیے میں بڑھا کر اگر کوئی دیتا ہے تو فرمایا کہ وہ زیادہ نیکی کرنے والا ہے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اور رب ذوالجلال نے فرمایا کہ اگر کوئی تم میں سے اس کے باوجود بھی، یعنی روزہ رکھنا دشوار ہے لیکن پھر بھی کوئی ہمت کرتا ہے اور روزے رکھتا ہے، تو فرمایا خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم اس کا علم رکھتے ہو، اگر تمہیں معلوم ہو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے اس سے کہ تم اس کا فدیہ دے دو۔ لیکن اس میں کنڈیشن ہے، صورتحال ہے کہ ایک انسان کو ایک ایسی بیماری ہے کہ جس میں روزہ رکھنا اس کی جان کو خطرہ ہے، اس کی مرض کو بڑھنے کا خطرہ ہے، اور کئی ایسی بیماریاں ہوتی ہیں جو کہ انسان کے جسم کے ساتھ لگ جاتی ہیں تو پھر ان کا کوئی مستقل حل نہیں ہوتا، بس جب تک انسان ہے تو دوائیاں کھا کھا کر ان کو کنٹرول کیا جاتا ہے، مستقل اس کا علاج نہیں ہوتا۔ اس طرح بلڈ پریشر کے مریض ہیں، یہ بلڈ پریشر مرض ہے لیکن اس کا کوئی ختم کرنے کا مستقل ذریعہ علاج نہیں ہے، بس وقتی طور پر میڈیسن کھاتے رہیں تو بلڈ پریشر کنٹرول رہتا ہے، میڈیسن چھوڑ دی تو بلڈ پریشر یا تو شوٹ کر جاتا ہے یا تو بالکل لو ہو جاتا ہے۔ یہ ایک ایسی مرض ہے کہ یہ انسان کی زندگی کے آخری سانس تک اس کے ساتھ رہتا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ شفا دینے والا ہو تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن عمومی طور پر یہ دائمی مرض ہے۔ اسی طرح شوگر ہے کہ یہ جب تک دوائیاں کھا کھا کر احتیاط کے ساتھ انسان چلتا رہے تو یہ کنٹرول رہتی ہے، اور جہاں میڈیسن چھوڑ دی، بے احتیاطی کری، یا زیادہ دیر تک بھوکا پیاسا رہا انسان، تو پھر اس کے لیے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کے لیے پھر مرض بڑھنے کا خطرہ ہو جاتا ہے، پھر وہ انسان پر بے ہوشی طاری ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ تو یہ ایسے مرض ہیں کہ جو اس کے علاوہ اور بھی بہت سے مرائض ہوتے ہیں، کینسر ہے آج کل کہ جو اگر کسی کا بگڑ جائے تو اس کا کوئی پھر علاج نہیں، اور اس کے علاوہ بہت سارے مرض ایسے ہیں کہ جن میں بغیر دوائی اور بغیر غذا کے انسان یہ 12-15 گھنٹے نہیں رہ سکتا، اس کے لیے ضروری ہے۔ تو اس کے لیے پھر علماء فرماتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالی نے ان کے لیے رعایت رکھی ہے، ان کے لیے اللہ تعالی نے آسانی عطا فرمائی ہے، اور یہ بھی رب ذوالجلال نے اس امت کو آسانیاں عطا فرمائی ہے۔ شروع اسلام میں روزوں کی جو کیفیت تھی، روزے رکھنے کا جو انداز تھا، وہ روایات میں آتا ہے کہ افطار کے وقت، یعنی مغرب کے وقت، جب افطار کا وقت ہوتا ہے کہ اس وقت انسان کھانا کھا لیا، کچھ پی لیا، اور کھانا کو کھانے اور پینے کے بعد جب انسان سو گیا تو سوتے ہی اس کا روزہ اسٹارٹ ہو جاتا تھا، روزے کا آغاز ہو جاتا، اور وہ روزہ پھر اگلے دن غروب آفتاب پہ اس کا اختتام ہوتا افطار کے وقت، اور پھر اس وقت افطار کے وقت وہ اگر جو کچھ کھا لیتا
کھانے کے بعد جب وہ سوتا تو اس کا روزہ اسٹارٹ ہو جاتا۔ یہ طریقہ کار تھا اس زمانے میں روزوں کا۔ لیکن بعد میں صحابہ کرام علیہم رضوان سے اس میں ظاہر بات ہے بشری تقاضے ہیں۔ بعض صحابہ ان کے ساتھ ایسے معاملات ہوئے کہ وہ افطار کا وقت ہوا، کچھ کھانا پینا میسر نہ ہوا اور وہ دن کی تھکاوٹ کے بجائے سو گئے۔ جب سو کر جب اٹھے تو اب تو کھا پی نہیں سکتے، روزہ شروع ہو گیا۔ افطار کے وقت بھی نہیں کچھ کھایا، دن میں بھی روزہ تھا، اب سو کر اٹھے ہیں تو اب بھی نہیں کھا سکتے، روزہ شروع ہو گیا۔ تو اگلے دن ان صحابہ کی حالت غیر ہو گئی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا ہوا؟ تو بتایا اس کے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہوا کہ یہ کل افطار کے وقت کچھ کھا نہ سکے، سو گئے، کچھ دیر بعد اٹھے تو روزہ شروع تھا۔ بعض صحابہ کے ساتھ ایسا معاملہ ہوا کہ وہ افطار کے وقت کچھ کھا پی کر سو گئے اور سونے کے بعد جب بیدار ہوئے تو روزے شروع تھا۔ روزے کی حالت میں زوجہ کے ساتھ ہم بستری یہ جائز نہیں، اور وہ ظاہر بات ہے کہ وہ کر بیٹھے ہیں۔ صحابہ کرام علیہ رضوان حضور کے پاس شکایت آئی کہ روزے کی حالت میں ایسا معاملہ ہو گیا۔ تو اب بتائیں کہ لوگوں کے لیے مشقت والا معاملہ تھا نا، کہ دن میں بھی روزہ رات میں بھی روزہ، صرف اس تھوڑے سے وقت کے لیے مہلت تھی جس وقت میں آپ افطار کے وقت کھا پی سکتے تھے۔ کتنا مشکل تھا، مشقت والا معاملہ تھا۔ تو رب ذوالجلال نے پھر قرآن مجید کی آیت نازل فرمائی کہ رمضان کی راتوں میں کھاؤ بھی پیو بھی اور اپنی زوجہ کے پاس بھی جاؤ، اور پھر صبح طلوع آفتاب سحر کے وقت سے لے کر غروب آفتاب تک رک جاؤ۔ تو یہ جو صبح سحری سے لے کر غروب آفتاب تک کا معاملہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے پھر رعایت کے ساتھ امت کو عطا فرمایا۔ ورنہ پہلے تو رمضان کے روزے تو نہیں تھے، لیکن ویسے جو روزے شروع میں رکھے جاتے تھے ان کا طریقہ کار یہی تھا کہ وہ افطار کے وقت جو کھا لیا باقی پھر روزہ اسٹارٹ ہو جاتا تھا، شروع ہو جاتا تھا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے رعایت عطا فرمائی، اور پھر اس میں بھی یہ رعایت عطا فرمائی کہ اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو، اس لیے کہ سفر میں بھی انسان کے لیے دشواری ہوتی ہے، سفر میں بھی مشقت ہوتی ہے، سفر میں بھی انسان کے لیے پریشانی ہوتی ہے کہ وہ روزہ رکھنا دشوار ہوتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے، قافلہ ساتھ تھا، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ کچھ لوگ ایک شخص کے اوپر سایہ کیے ہوئے ہیں، چادر پکڑے ہوئے ہیں، اور لوگ اس کو ہوا جھل رہے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کیا ہوا اس کو؟ تو عرض کی یا رسول اللہ یہ روزے سے ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سفر کی مشقت کے دوران روزہ رکھنا کوئی نیکی نہیں ہے، یہ کوئی تقوی نہیں ہے کہ جان بوجھ کر آپ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالو، یہ کوئی تقوی نہیں ہے، یہ کوئی پرہیزگاری نہیں ہے۔ ہاں آج کل جو ماحول ہے، جو آرام دہ سفر ہے، ایئر کنڈیشن ٹرانسپورٹ ہے، یہاں سے بیٹھے چند لمحوں میں وہاں، وہ اس زمانے کے سفر ہوا کرتے تھے کہ پیدل سفر یہاں سے صحراؤں میں کئی مہینوں کئی دن کے سفر ہوتے تھے۔ ان میں یہ تھا کہ جان جوخم میں ڈالنا یہ کوئی نیکی نہیں تھی۔ لیکن آج اختیار ہے، آج سفر آسان ہے، آرام دہ سفر ہے، گھر سے زیادہ سفر میں آرام دہ ہوتا ہے۔ گھر میں اے سی نہیں ہوتا لیکن جہاز میں اے سی ہوتا ہے، بسوں میں اے سی ہوتا ہے، تو وہ زیادہ آرام دہ سفر ہو گئے۔ تو آج کل اختیار ہے، کوئی اگر رکھتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو آج بھی یہ رعایت اور رخصت باقی ہے کہ اگر کوئی جہاز میں بھی سفر کر رہا ہے اور 52 میل سے زیادہ کا سفر ہے تو وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، اس کے لیے آج بھی یہ رعایت موجود ہے۔ لیکن اگر کوئی رکھتا ہے تو وہ اس کے لیے اجازت ہے کہ رکھ سکتا ہے، لیکن اس زمانے میں مشقت زیادہ تھی تو
تو لہٰذا مشقت میں اپنے آپ کو ڈالنا اور ہلاکت میں ڈالنا یہ تقوی اور پرہیزگاری کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اور یہ صرف روزہ نہیں ہے، یہ ہر عبادت کا معاملہ ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی کو اپنا نائب بنا کر یا کسی اپنے جو ہے وہ کسی لوگوں کی طرف جو حاکم بنا کر بھیجا کرتے تھے تو یہ ان کو نصیحت فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں کے لیے آسانی کرنا، مشقت میں نہ ڈالنا، لوگوں کے لیے آسانی کرنا، لوگوں کو پریشانی میں مبتلا نہ کر دینا۔ تو اس لیے ہر معاملے میں، نماز میں بھی یہ ہے کہ انسان اگر کوئی بیمار ہے کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا، بیٹھ کر پڑھے، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا لیٹ کر پڑھے۔ زبردستی جو ہے وہ اپنے ساتھ مشقت میں اپنے آپ کو مبتلا کر دینا اور یہ سوچنا کہ میں نہیں کھڑا ہو سکتا پھر بھی زبردست کھڑے ہو کر پڑھوں گا زیادہ ثواب ملے گا، یہ کوئی تقویٰ نہیں ہے۔ اسی طرح سفر میں قصر کا حکم ہے۔ سفر میں انسان جاتا ہے، نماز فرض نماز 4 والی 2 ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے، تو سنت غیر مؤکدہ جو ہے وہ مؤکدہ جو ہے وہ غیر مؤکدہ ہو جاتی ہیں، تو یہ نفل معاف ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جو آسانی ہے اور اس کے باوجود بھی کوئی کہے کہ نہیں میں تو پوری نمازیں پڑھوں گا، تو یاد رکھنا ہے کہ یہ انسان دین کے ساتھ زبردستی کر رہا ہے، گناہ گار ہوگا۔ شریعت نے آپ کو رعایت دی ہے، شریعت نے آپ کے لیے آسانی پیدا کی ہے، تو اللہ تعالیٰ کو زیادہ معلوم ہے کہ کس عمل میں زیادہ ثواب ہے یا آپ کو زیادہ معلوم ہے۔ جب اللہ رب العزت، اللہ کا رسول آپ کو ایک چیز کی رعایت کا حکم دے رہا ہے تو اس حکم کو ماننا یہ زیادہ افضل ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے، حضور نے ایک قافلے کو روانہ کیا کسی محاذ پر، اور جمعے کا دن تھا، صبح کا وقت۔ ایک صحابی تھے، ان کے پاس سواری جو ہے وہ ذرا تیز رفتار تھی۔ انہوں نے یہ اپنے آپ سوچا کہ آج جمعے کا دن ہے، یہ قافلے والے چلے جائیں، میں اللہ کے رسول کے پیچھے آج جمعے کی سعادت حاصل کروں گا، اور جمعہ پڑھتے ہی تیز رفتار سواری ہے، میں جا کر ان سے مل لوں گا قافلے کے ساتھ۔ اب یہ انہوں نے اپنے تئیں بڑے ایک عقیدت والا معاملہ کیا نا کہ حضور کے پیچھے نماز جمعہ ادا کروں گا بجائے اس کے کہ سفر میں رہے۔ اب وہ جمعے کی نماز میں جب آئے، نماز پڑھی، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ آپ قافلے کے والوں میں نہیں گئے؟ تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سوچا جمعے کا دن ہے، آپ کے پیچھے جمعے کی نماز ادا کروں گا، اور پھر میرے پاس سواری تیز رفتار ہے اور تیز رفتاری سواری پکڑ کر میں ان کے ساتھ جا ملوں گا، تو یہ اس سوچ کر میں نے آپ کے پیچھے نماز پڑھنے کی سعادت کو زیادہ افضل جانا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم احد پہاڑ جتنا سونا بھی صدقہ کر دو تو صبح جانے والوں کے اجر و ثواب کو نہیں پہنچ سکتے۔ وہ جو صبح میرا حکم مان کر گئے ہیں ان کو جو اللہ نے اجر دیا ہے، تم اب سونا پہاڑ جتنا سونا بھی صدقہ کر دو تو اس ثواب تک نہیں پہنچ سکتے۔ تو اس نے اپنی تئیں جو ہے وہ کیا کیا تھا؟ عقیدت، لیکن حکم اللہ اور اس کے رسول کا ہماری عقیدتوں سے زیادہ مقدم ہے۔ تو اللہ رب العزت نے جو حکم دیا ہے، اللہ تعالی نے جو حکم ارشاد فرمایا ہے، وہ عقیدت سے بڑھ کر ہے۔ تو فرمایا کہ جو بیمار ہے یا سفر میں ہے وہ بعد میں اس گنتی کو پورا کرے، اور اگر کوئی روزہ رکھنا کسی کے لیے دشوار ہے، کوئی دائمی مرض ہے کہ وہ مرض جو ہے وہ علاج کا اس کا ممکن نہیں ہے اور اس میں افاقہ بھی نہیں ہو سکتا، تو پھر اس کے لیے اللہ تعالی نے فرمایا کہ ایک مسکین کو کیا کرے؟ ایک دن کا کھانا کھلا دے۔ لیکن یہ اس کے لیے ہے کہ جس کو کوئی دائمی مرض لگی ہو۔ وقتی طور پہ کوئی شخص بیمار ہے، کسی کو بخار آ گیا ہے، کسی کو کوئی اور مرض لاحق ہو گئی ہے کہ جو بعد میں ٹھیک ہو جائے گی، تو اس میں بھی رمضان کے روزے جو ہے ان بیماری کے دنوں میں چھوڑنے کا حکم ہے، لیکن اس کا فدیہ نہیں دے سکتے، اس کا فدیہ نہیں دیا جا سکتا، وہ آپ کو روزے ہی رکھنے پڑیں گے بعد میں۔ جو آپ کے صحت والے دن جب آئیں گے
تو پھر روزے ہی لوٹانے پڑیں گے، اس کا فدیہ نہیں دیا جا سکتا۔ یہ فدیہ کا جو رخصت ہے یہ صرف ان کے لیے ہے کہ جن کو صحت کے دن جو ہے وہ میسر اب نہیں آ سکتے۔ یا معالج کہہ سکتا ہے کہ جناب اب اس کا کوئی علاج نہیں ہے، میڈیسن کھاتے رہو، آپ چلتے رہو گے، ورنہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ اس طرح بھی بیماریاں میں نے گنوائیں، تو ان کے لیے یہ ہے کہ وہ فدیہ دے سکتے ہیں۔ وہ فدیہ دینے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے اللہ تعالیٰ ان روزوں کا کفارہ فرما دے گا اور وہ وبال انسان کے نامہ اعمال سے ختم ہو جائے گا۔ اب اس میں یہ ہے کہ فمن تطوع خیرا، کہ اس میں جو اضافہ کر دے گا، یہ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دینا ہے۔ اب کوئی غریب ہے تو اس کو بھی یہ کھانا کھلانا پڑے گا۔ کوئی شخص اس میں امیر غریب کی قید نہیں ہے، کوئی اگر فقیر بھی ہے شرعی طور پہ، اس کے پاس مال کا اسباب نہیں ہے، تو اس نے بھی یہ فدیہ دینا ہے۔ روزے نہیں رکھ سکا ہے، فدیہ دینا پڑے گا۔ لیکن اگر کوئی شخص مالدار ہے، میں اکثر یہ فطرانے کے معاملے میں ہر سال یہ کہتا ہوں کہ ایک شخص جو ہے وہ مہینے کا 20-25 ہزار کمانے والا، وہ بھی 150 روپے فطرانہ دیتا ہے، اور مہینے کا 5 لاکھ کمانے والا بھی 150 روپے فطرانہ دیتا ہے یا نہیں؟ اس کو دیکھو یار، کیا ایسا ہی ہے نا؟ لیکن ہونا کیا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فمن تطوع خیرا فہو خیر اللہ، کہ اس میں اگر تم نیکی کے ساتھ اضافہ کرو گے تو یہ تمہارے لیے بھلائی ہے، خیر ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے تو بتا دیا کہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے، وہ ایک روزے کا فدیہ ہو جائے گا، جو ہمارے ہاں صدقہ فطر کی مقدار ہے۔ یعنی صدقہ فطر آج کے زمانے ابھی اس سال میرے خیال سے 160 یا 170 روپے ہوگا، تو 160 یا 170 روپیہ ایک فدیے کا، ایک رمضان کا ایک فدیہ ہے۔ لیکن اگر کسی شخص کو اللہ تعالیٰ نے مال کی وسعت دی ہے، وہ 500 روپے ایک روزے کا فدیہ دے سکتا ہے، تو وہ اس آیت پر عمل کرتے ہوئے وہ ادا کرے۔ کسی کو اللہ تعالیٰ نے 1000 روپے اپنے فدیے کا عام جو ہے وہ توفیق دی ہے، تو وہ 1000 روپے اپنے فدیہ ادا کرے ایک روزے کا۔ ہاں 1000 روپے کے حساب سے 30,000 روپے ہو گئے۔ کیا چیز ہے 30,000 روپے یار؟ ہاں مجھے اس دن ایک صاحب بتا رہے تھے کہ کسی شاہ صاحب نے اپنے گھر والوں کی دعوت کی تو 1,70,000 روپے کی دعوت کر دی ہوٹل میں۔ یار ایسے لوگ بھی ہیں۔ ہاں تو ایک دعوت 1,70,000 روپے کی ہو سکتی ہے، تو ایسے ہزاروں لوگ جو ہے وہ ہمارے ہاں یہاں موجود ہیں کہ جو اس سے بھی زیادہ مال و دولت میں ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے، تو ان کے لیے کیا مشکل ہے؟ تو یہ اپنے آپ پر مقید نہ کیا جائے کہ جناب وہ ایک فدیہ ہے تو ایک فطرانہ جو ہے وہ 160 روپے کے حساب سے ہمارے جو ہے وہ 4,500-5 ہزار روپے بن گئے تو وہ فدیہ دے دیا۔ اس پہ جان نہ چھڑائی جائے، بلکہ جتنا زیادہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال کی وسعت دی ہے، اتنا زیادہ اللہ کی بارگاہ میں یہ دیں، چاہے وہ فطرانے کا ہو، چاہے وہ زکوٰۃ کا معاملہ ہو، چاہے وہ فدیے کا معاملہ ہو۔ اب زکوٰۃ میں بھی لوگ جو ہے وہ ایک ایک آنے کا حساب لگاتے ہیں کہ جناب ہماری زکوٰۃ بنتی ہے 10,570 روپے۔ بھائی اگر یہ 10,000 کی جگہ 15,000 پورے کر دو گے غریب ہو جاؤ گے؟ کسی کی زکوٰۃ بنتی ہے جناب 25,630 روپے، تو جناب وہ سکے بھی گنے گا بیٹھ کے۔ تو اگر یہ پورے 40,000 روپے کر دو گے تو غریب ہو جاؤ گے۔ یعنی اللہ کی راہ میں انسان تو جتنا زیادہ دے، یہ اس میں احتیاط بھی ہے اور اس میں تقوی اور پرہیزگاری اور نیکی بھی ہے یا نہیں ہے؟ تو یہ انسان، میں نے پچھلے سال بھی یہ کہا تھا کہ وہ فطرانے کی رقم ہوتی ہے، مثال کے طور پر اب جیسے اس مرتبہ اگر 160 روپے ہے تو لوگ 160 روپے لے کے آئیں گے، 200 روپے گھر سے لے کے آئیں گے، 160 روپے 40 روپے واپس۔ تو بھائی آپ 200 کی پرچی کٹوا دو یار، 40 روپے زیادہ دے دو۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے 160 ہی ایک فطرانے کا باٹے کا ریٹ نہیں ہے اس میں۔
ہاں اس سے کم نہ کرو، زیادہ آپ 500 روپے ایک آدمی کا فطرانہ دے دو نا، اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے تو یہ اس میں انسان کو سوچنا چاہیے کہ جتنا انسان کو اللہ نے توفیق دی ہے اتنا دے سکتا ہے تو دینا چاہیے، چاہے وہ فدیے کا معاملہ ہو، فطرانے کا معاملہ ہو، صدقہ خیرات ہو، زکوٰۃ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فمن تطوع خیرا فہو خیر اللہ، اس میں نیکی کے ساتھ جتنا تم اضافہ کرو گے اللہ تعالیٰ اتنا تمہیں اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔